السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت فرمان ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے چمٹے نہیں رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں، اہم چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک آپ نے فرمائی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری آپ نے بیان فرمائی بس سنت نبی، اور اس کے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وجہ بتا دی تھی کہ تمہاری گمراہی کی وجہ یہ دو اسباب ہوں گے، تم قرآن کو چھوڑ دو گے اور اس کے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے۔ یعنی آپ نے تو ان الفاظ میں فرمایا نا کہ جب تک تم ان سے چمٹے نہیں رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ظاہر بات ہے اب گمراہی کے اسباب ہم جاننا چاہتے ہیں تو وجہ یہی دو اسباب بنیں گے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اگر ہم آج بھی ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو ہی مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اور میں پھر الفاظ آپ کے سامنے رکھ دوں، تمسک لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تمسک چمٹے رہنا، یعنی چمٹ جانا، زور سے کسی چیز کو قابو میں کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ فرمان آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس میں سے ایک مرکب میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، اور اس سے پھر ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مرکب کہتے ہیں جی کم از کم دو الفاظ کو۔ اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے، دو مل کر مرکب بناتے ہیں۔ وہ مرکب یا تو جملہ ہوتا ہے یا جملہ نہیں ہوتا۔ اگر جملہ ہوتا ہے تو اس مرکب کو مرکب تام کہتے ہیں، اور اگر جملہ نہیں ہوتا تو اس مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب تام یعنی جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ دو طریقوں سے بنتا ہے، اسم اور اسم کے ملنے سے، اسم اور فعل کے ملنے سے، اور جملہ فعلیہ ایک ہی طریقے سے بنتا ہے، فعل اور اسم کے ملنے سے۔ مرکب ناقص چار طرح کے ہم نے پڑھنے ہیں اس کورس میں، دو ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی ہوتا ہے، جس میں پہلا اسم ناؤن ہوتا ہے، دوسرا اسم ایڈجیکٹو ہوتا ہے۔ دونوں کا سی این جیز برابر ہوتا ہے، پہلے کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے کو صفت کہتے ہیں، اور ترجمہ اردو میں کرتے ہوئے صفت کو پہلے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، موصوف کو بعد میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا مرکب ناقص مرکب اشاری کہلاتا ہے، بہت آسان ہے پہچاننا، جس میں پہلا اسم اسم اشارہ ہو اور دوسرا اسم الف لام والا معرفہ ہو۔ مرکب اشاری میں بھی دونوں کا سی این جیز برابر ہوتا ہے، پہلے کو اسم اشارہ دوسرے کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور ترجمہ بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح عربی میں وہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، یعنی پہلے اشارے کا ترجمہ پھر مشار الیہ کا ترجمہ۔ تو ساری باتیں الحمدللہ ہم نے 2 ہفتے میں جو مرکبات کے حوالے سے پڑھی تھی وہ میں نے دہرا دی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور مرکب لکھ رہا ہوں جی، اس مرکب پہ ہم یہ ساری باتیں اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ مرکب تام جملہ اسمیہ ہے، اگر نہیں ہے تو مرکب ناقص ہوگا، تیسری کوئی چیز ہوگا ہی نہیں۔ مرکب ناقص میں یا تو یہ مرکب توصیفی ہوگا، اگر وہ نہ ہوا تو مرکب اشاری ہوگا، اگر وہ بھی نہ ہوا تو ابھی ہم نے 2 مرکب ناقص پڑھنے ہیں۔
تو ان دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا. وہی ہمارا آج کا انشاءاللہ تعالیٰ سبق ہوگا. تو مرکب میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی، وہ ہے آپ نے فرمایا کتاب اللہ. کتاب اللہ، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اللہ کی کتاب. ترجمے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ نہ یہ مرکب اشاری ہے نہ یہ مرکب توصیفی ہے. صحیح ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں. جی دو اسم مل کے یا تو جملہ بنائیں گے یا جملہ نہیں بنائیں گے. جملہ یہ بنا دیتے اگر پہلا اسم معرفہ ہوتا دوسرا نکرہ ہوتا. یہاں تو ترتیب ہی الٹی ہے، پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اب یہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص میں مرکب توصیفی یہ ہوتا اگر پہلا اسم ناؤن ہوتا اور دوسرا صفت ہوتا. تو پہلا تو ناؤن ہے لیکن دوسرا ایڈجیکٹو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اور سی این جی بھی برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی شرط پوری نہیں ہوئی تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرکب اشاری یہ ہے نہیں، پہلا اسم اشارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ اس کی پہچان تو بہت آسان ہوتی ہے. لہذا رزلٹ نکلا کہ یہ ہمارے پڑھے گئے دونوں مرکبات ناقصہ میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمارا نیا مرکب ناقص ہے. اب اس کو ہم اسٹڈی کرنا ہے. جی یہ مرکب ناقص جو ہے ایک اور روایت میں کتاب اللہ کے طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. کتاب اللہ، جو میں نے روایت آپ کے سامنے کوٹ کی ہے اس میں کتاب اللہ ہی ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اور کتاب اللہ میں کیا فرق ہے؟ جی یعنی کتاب اللہ میں کتاب کا لفظ زبر کے ساتھ ہے، یعنی بالکل بنیادی فرق جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اور کتاب اللہ میں کتاب کا لفظ پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور کتاب واحد ہے، کتاب واحد اسم ہے، اور واحد اسم کی اینڈنگ فنیشنگ اعراب حرکت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیش حرکت مرفوع بتاتی ہے، زبر حرکت منصوب بتاتی ہے، اور زیر حرکت مجرور ہونا بتاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کتاب منصوب استعمال ہوا ہے، یہاں پر کتاب مرفوع استعمال ہوا ہے. پہلا اسم جو ہے اس کا اعراب ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدلا ہوا ہے، جبکہ جو دوسرا اسم اللہ ہے اس کا اعراب دونوں جگہ پہ سیم ہی بولا گیا ہے نا؟ ماشاءاللہ. یہ غور و فکر دیکھیں، جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے نتائج نہیں نکلیں گے. صحیح ہے، غور و فکر بہت ضروری ہے. اب اس سے ایک رزلٹ آپ خود نکالیں گے کہ اچھا یہی مرکب جو ہے یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا. کتاب اللہ، کیونکہ آپ نے رزلٹ خود نکالا کہ دوسرا اسم، ان دو سے رزلٹ نکالا نا تیسرا آپ نے، کہ دوسرا اسم تو مجرور ہے لیکن پہلے اسم کا اعراب بدلا ہے. تو اسم کا اعراب جو ہے وہ تین طرح سے ہی ہو سکتا ہے، یا مرفوع یا منصوب یا مجرور. تو جب منصوب بھی استعمال ہو گیا مرفوع بھی استعمال ہو گیا تو مجرور ہم خود استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو گویا کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب باللہ، یہ تینوں ایک ہی معنی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، تو غور و فکر کرنا اور پھر نتائج نکالنا یہ بہت ضروری ہے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح نتائج نکالنا. صحیح ہے، غور و فکر بالکل کریں لیکن نتائج صحیح نکالیں. ایک پروفیسر صاحب بھی نتائج نکال رہے تھے نا، انہوں نے مکھی کو دیکھا اڑتے ہوئے اور مکھی کو انہوں نے پکڑ لیا کسی طرح بڑی مشکل سے. آپ کوشش کیجیے گا، مکھی پکڑی نہیں جاتی. آج دیکھیے گا ذرا، ہمت کیجیے گا، مکھی آسانی سے پکڑی نہیں جاتی. خیر انہوں نے کسی طرح مکھی پکڑ لی. مکھی پکڑنے کے بعد انہوں نے اس مکھی کا ایک پر توڑا، پھر دوسرا پر توڑا. ظالم قسم کے پروفیسر تھے. باہر انہوں نے دونوں پر توڑنے کے بعد
مکھی سے کہا کہ اڑ، اب مکھی کو انہوں نے کہا کہ اڑ، ظاہر بات ہے آپ خود عقل مند ہے، مکھی کہاں اڑے گی؟ تو اس کے بعد جو رزلٹ انہوں نے نیچے لکھا نا، سارا ایکسپیرینس مشاہدہ کرنے کے بعد جو رزلٹ نیچے لکھا، انہوں نے رزلٹ یہ لکھا کہ اگر مکھی کے دونوں پر توڑ دیے جائیں تو مکھی سن نہیں سکتی، مکھی سن نہیں سکتی۔ تو رزلٹ صحیح نکالنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو رزلٹس آپ نے ماشاءاللہ الحمدللہ صحیح نکالے کہ یہ 2 اسم ہیں جی، ان 2 اسموں میں پہلے اسم کا تو اعراب بدل رہا ہے لیکن دوسرے اسم کا اعراب فکسڈ ہے۔ اوکے جی، لے جی یہاں سے ہماری انشاءاللہ تعالی آگے کہانی شروع ہو جائے گی اس مرکب کے حوالے سے۔ تو آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہوئے کوئی ایسا مرکب ملتا ہے جس میں پہلا اسم نکرہ ہوتا ہے جی اور دوسرا معرفہ ہوتا ہے، صحیح؟ پہلے اسم کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا اسم جو ہے نا، دوسرا اسم جو ہے آپ کو مجرور ہی ملتا ہے۔ یہ فکس چیزیں ہم غور و فکر کر کے نکال رہے ہیں۔ پہلی پہچان، پہلا اسم نکرہ، دوسرا اسم معرفہ، اور فکس دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا اسم مجرور۔ اچھا، اب یہاں مزید جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اچھا کتاب کا لفظ جو ہے یہ تو ہم نے پڑھا تھا کتابن، 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 یعنی کتاب میں تنوین آ رہی تھی، اور ہم نے پڑھا کہ تنوین کی الف لام سے نہیں بنتی، تنوین کی الف لام سے نہیں بنتی، الف لام آتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے، لیکن یہاں تو الف لام بھی نہیں آیا اور تنوین چلی گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چیز آپ کے سامنے اور آئی۔ تو یہ بھی ہم ایک رزلٹ ہی نکال رہے ہیں کہ پہلا رزلٹ نکالا ہے کہ پہلا اسم نکرہ دوسرا معرفہ، دوسرا رزلٹ نکالا ہے کہ دوسرا اسم لازماً مجرور۔ اب پہلے اسم کے حوالے سے جو ہمارے سامنے مزید بات آئی نا، وہ یہ ہے کہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ریزلٹس پورے ہو گئے کہ قرآن مجید یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے 2 اسم آپ کے سامنے اس طرح سے آئے کہ پہلا اسم نکرہ ہو، دوسرا اسم معرفہ ہو، پہلے اسم پر الف لام بھی نہ ہو اور تنوین بھی نہ ہو، پہلے اسم پر الف لام بھی نہ ہو، تنوین بھی نہ ہو، دوسرا اسم مجرور ہو، دوسرا اسم مجرور ہو، تو کنفرم ہے، پکا ہے کہ یہ مرکب ناقص جو آپ کا ہے یہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ اس مرکب کو کیا نام دیں گے ہم؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی پہچان کیا ہے؟ مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ پہلا اسم نکرہ، دوسرا اسم معرفہ، پہلے اسم پہ نہ تو الف لام ہوگا نہ ہی تنوین ہوگی، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ آپ نے کنفرم کر دینا ہے کہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہاں پہ جو اضافی لفظ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، یہاں پر اضافی کے معنی ایڈیشنل نہیں ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں نا یہ جی اضافی طور پہ ہے، نہیں، یہاں پر اضافی کے معنی ایڈیشنل نہیں ہے۔ عربی میں، قرآن میں، احادیث میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص مرکب اضافی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اضافی تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اضافی کے معنی کیا ہے؟ اضافی کے معنی جو ہے یہ اصل میں اضافت سے نکلا ہے، اضافت، اور اضافت کو آپ کہہ سکتے ہیں ریلیشن، یعنی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ترجمے سے آپ کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مرکب اضافی کی ڈیفینیشن اب یہ بنے گی کہ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے،
ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے، ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت قائم کر دی جائے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو مرکب اضافی کسے کہتے ہیں جی؟ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے. مرکب اضافی کی پہچان کیا ہے؟ پہلا اسم الف لام اور تنوین کے بغیر اور دوسرا اسم مجرور. دوسری پہچان پہلا اسم نکرہ دوسرا اسم معرفہ. اوکے جی؟ اچھا، اب جب ہمارا یہ مرکب اضافی کمپلیٹ ہو گیا تو اب نئے آئے ہیں جی، دو نئے آئے ہیں نا، تو اب ان کے نام رکھ لیتے ہیں. تو پہلا اسم جو کہ نکرہ ہوتا ہے اور جس پہ الف لام بھی نہیں ہوتا تنوین بھی نہیں ہوتی، اس کو مرکب اضافی میں مضاف کہتے ہیں جی. مضاف. آپ کے سارے شوق پورے ہو رہے ہیں جی. آپ کے شوق ہوتے ہیں نیا نام، ایسا یونیک نام ہونا چاہیے، یونیک نام، ٹھیک ہے، جو پہلے کبھی نہ سنا ہو. تو سارے شوق آپ کے عربی گرامر میں پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جو بھی آئے گا یونیک ہوگا انشاءاللہ. تو پہلا اسم جو ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور دوسرا اسم جو ہے اس کا نام ہے جی مضاف الیہ. تو مرکب اضافی کے دو پارٹس کون کون سے بنے جی؟ مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کی پہچان کیا ہے؟ اس پہ ال بھی نہیں ہوتا تنوین بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے. صحیح. اچھا، جو نہیں لکھا ہوا نا وہ سب باقی ہو سکتے ہیں، ہے نا. مضاف کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہوتی، یہی صرف لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ مجروری ہوتا ہے صرف. تو اس کا مطلب ہے دیکھیں وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، وہ دیکھیں وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ صرف مجرور ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نہ مرفوع ہوتا ہے نہ منصوب ہوتا ہے. لیکن مضاف الیہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پہ الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے نا. مطلب یہ بھی ساتھ اس کے دوسرے ریزلٹس بھی ہے ساتھ. بڑا غور و فکر والا مرکب ناقص ہے یہ، پورا آپ کا غور ہوگا اس پہ انشاءاللہ تعالی. اوکے جی؟ کوئی سی این جیز کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو میں بتا نہ دیتا آپ کو. پھر مطلب اگر وہ پیچھے زیادہ جمع آگے صرف ایک ہی ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی واحد ہو سکتا ہے، مثنیٰ ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ واحد ہو تو یہ بھی واحد ہو، وہ مثنیٰ ہو تو. ایسی کوئی شرط میں نے لکھی ہے؟ کوئی نہیں لکھی. شرطیں صرف 3 لکھی ہیں جی. پہلا اسم الف لام اور تنوین کے بغیر، دوسرا اسم مجرور. صحیح ہے؟ پہلا اسم الف لام تنوین کے بغیر، دوسرا اسم مجرور، پکا مرکب اضافی. اوکے. مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں. مضاف کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، کتاب کو اب ریلیٹ کر رہے ہیں. مضاف الیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی طرف ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو وجوہات بتا دی ہیں. اب مرکب اضافی جب آپ نے پہچان لیا تو ترجمہ کرنے کا طریقہ مرکب اضافی کا. صحیح ہے؟ مرکب اضافی کا ترجمہ اردو میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے جی. پہلے آپ مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. مضاف الیہ اللہ ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ مضاف کا ترجمہ کریں گے. وہ کتاب ہے جی. پھر آپ جس صوبے میں ہیں، پھر آپ جس صوبے میں ہیں اس صوبے کی مناسبت سے کا کے کی لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں کا کے کی، ان 3 لفظوں میں سے ایک لگائیں گے. تینوں نہیں لگا دیں گے. کا کے کی. ٹھیک ہے؟ آپ پنجاب میں ہیں تو آپ کہیں گے اللہ کی کتاب.
اور تھوڑا سا 150 کلومیٹر آگے چلے گئے تو آپ پھر کہیں گے اللہ کا کتاب. صحیح ہے. لیکن پنجاب میں رہنا ہم نے, تو اللہ کی کتاب یہ مرکب اضافی کی ٹرانسلیشن ہوگی ہمارے سامنے. اوکے جی. کتاب اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. کتاب اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. کتاب اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اوکے جی. یہاں پر کتاب مرفوع ہے, یہاں پر کتاب منصوب ہے, یہاں پر کتاب مجرور ہے. وہاں پہ مرفوع کیوں ہے, منصوب کیوں ہے, مجرور کیوں ہے؟ کلاس کا 11واں دن ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ سب سوالوں کے جواب آپ کو معلوم ہو گئے. میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں, اور اب دھڑا دھڑ مرکب اضافی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے بنیں گے مشین لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ حسنات. جس میں پہلا اسم نکرہ ہو, دوسرا اسم معرفہ ہو. ماشاءاللہ. نمبر 2 کیا پہچان ہے اس کی؟ جی جناب. پہلے اسم پر الف لام بھی نہ ہو, تنوین بھی نہ ہو, دوسرا اسم مجرور ہو. مرکب اضافی بن گیا. پہلا اسم مرکب اضافی میں جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مضاف. دوسرا اسم کیا کہلاتا ہے؟ مضاف الیہ. صحیح ہے. مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. مضاف الیہ کو مضاف الیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی طرف, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. مرکب اضافی کا جب ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ مضاف الیہ کا, پھر مضاف کا, اور درمیان میں کا کے کی میں سے کوئی ایک لفظ لگا دیتے ہیں. اوکے جی. ماشاءاللہ. تو اب میں آپ کے سامنے بہت سارے مرکب اضافی لکھتا ہوں, آپ بس ٹرانسلیٹ کرتے جائیں اور چیک کرتے جائیں. اب ذہن آپ کا تیزی سے چلے گا. نکرہ معرفہ, الف لام بھی نہیں, تنوین بھی نہیں, مجرور. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ, ترجمہ. اوکے. یہ اب ذہن آپ کا انشاءاللہ تیز چلے گا. بیت اللہ, اللہ کا گھر. بیت اللہ. ساتھ ایک چیز جو چیک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں مرکب اضافی کس اعراب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, اور مرکب اضافی کا اعراب آپ نے مضاف سے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مضاف الیہ میں تو ہونا ہی مجرور ہے, وہاں سے نہیں پہچانیں گے آپ. مضاف کا اعراب دیکھیں گے وہ کیا ہے. اگر وہ مرفوع ہے تو آپ کہہ دیں گے جی مرکب اضافی مرفوع ہے. اگر منصوب ہوگا تو کہہ دیں گے منصوب ہے, اور مجرور ہوگا تو کہہ دیں گے مجرور ہے. ٹھیک. تو بیت اللہ, اللہ کا گھر. ماشاءاللہ جی. رسول اللہ, اللہ کا رسول, اللہ کا رسول. ماشاءاللہ. کلام اللہ, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام. نصر اللہ, اللہ کی مدد. ہم نے نام رکھا ہوا ہے نا, نصر اللہ. ہم نے عربی پڑھی اتنی نہیں جتنے ہم نے عربی نام رکھ لیے, ہے نا. نصر اللہ, ماشاء اللہ, نصر اللہ آ گیا. اذا جاء نصر اللہ, صحیح صحیح, ماشاء اللہ جی. کلیم اللہ. اچھا, اس کے بعد دیکھیں عبد اللہ. اصل میں ہمیں یہاں سے انسپریشن ملی تھی, کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ ناموں میں بہترین نام عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. عبد اللہ, اللہ کا بندہ. ٹھیک. تو اللہ کا بندہ. اسی طرح آپ دیکھیں کلیم اللہ بھی مرکب اضافی ہے, صحیح. اور روح اللہ, ٹھیک. حبیب اللہ, اللہ کا دوست. ولی اللہ, سمیع اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ سارے ہمارے مرکب اضافی ہیں. یعنی یہ جو نام ہے نا جن کی نسبت ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, یہ سارے مرکب اضافی ہم بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی یہاں پر تو عبداللہ ہی آ گیا, تو اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں
عبد کے ساتھ استعمال کر کے ہم مرکب اضافی بنا سکتے ہیں. عبد السمیع، ٹھیک ہے صحیح. وہ معنی آپ بناتے رہیں گے، جو ہم نے نام رکھا ہوا ہے نا، ہے نہیں، میں تو اپنے نام بتا رہا ہوں نا آپ کو. عبد اللہ، اللہ کا بندہ. اچھا جی. عبد الغفوری، عبد السمیع، یہ سارے نام الاؤڈ ہیں. یعنی عبد کو اللہ کے ذاتی نام یا اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ ریلیٹ کر کے نام بنا لینا، یہ سب الاؤڈ ہے. ٹھیک، یہ سارے ہیں. عبد الوہابی، عبد الرحمانی، عبد الرحیمی، یہ سارے نام وہی ہیں، ہے نا. عبد والے جتنے بھی ہیں سب ٹھیک ہے. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. اچھا، اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ مضاف سارے میں نے مذکر ہی رکھے ہیں، تو لازمی نہیں ہے مذکر ہی ہو، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جی رحمت اللہ، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، تو مضاف مؤنث آ گیا. تو وہ شرط نہیں ہے نا کوئی ایسی. ہم نے یہ بھی نام رکھا ہے نا رحمت اللہ، ٹھیک، نہیں مذکر کا ہی نام ہوتا ہے رحمت اللہ، یہ رحمت اللہ صاحب ہے جی. ٹھیک. اور پھر پرابلم ہوتی ہے ان خواتین کو، یعنی اب تو نہیں ہوتی الحمدللہ، اب تو خواتین ماشاءاللہ نام لیتی ہیں اپنے خاوندوں کا. پہلے دور میں جب نام نہیں لیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ انہیں پرابلم یہی ہوتی تھی جی. ٹھیک ہے، نماز میں اب سلام پھرتے ہوئے خاوند کا نام آ رہا ہے تو کیا کریں پھر وہ. ٹھیک ہے، تو پھر وہ حل نکال لیتے ہیں ہم ماشاءاللہ سب کوئی نہ کوئی. تو جیسے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. خشیت اللہ، خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. مخافت اللہ، اللہ کا ڈر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راس الحکمتی، راس الحکمتی مخافت اللہ، مخافت اللہ. حکمت کی چوٹی اللہ کا ڈر ہے. حکمت بڑا دانا ہے بھائی، بہت دانا، بڑا حکیم ہے، اور حکیم کو اللہ کا ذرا خوف نہیں ہوتا. تو راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا ڈر ہے. اوکے جی. اسی طرح جی عذاب اللہ، اچھا یہ صرف مضاف الیہ میں اللہ رکھ کے دکھا رہا ہوں کہ بہت سارے بن سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا مرکب اضافی ہو جس میں مضاف الیہ اللہ ہو تو بول سکتے ہیں. جی جی، کوئی آپ بھی ہیلپ کرے. جی بالکل بالکل، وہ بھی مرکب اضافی ہے، راس الحکمت. میں ابھی ذرا وہ مرکب اضافی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جس میں مضاف الیہ ہر جگہ پہ اللہ ہے. تو آپ بھی کچھ بولیں ماشاء اللہ. لیکن وہ بسم اللہ اس میں 3 لفظ ہیں، با ایک ہے، اسم الگ ہے، اللہ الگ ہے. وہ آگے چلیں گے، وہ آگے کی بات ہے ماشاء اللہ. نعمت اللہ ماشاء اللہ، ہاں جی یہ بھی ہمارے ڈائریکٹر تھے جی نعمت اللہ. ہاں جی ماشاء اللہ جی. قدرت اللہ، ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی قرآن مجید میں ہے جی. حبل اللہ، اللہ کی رسی. تو دیکھیں صرف ایک اسم اللہ کو مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ استعمال کر کے آپ بے شمار مرکب اضافی بنا سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی. اب ہم ذرا مضاف الیہ اللہ کے علاوہ مرکب اضافی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کام ہے پہچاننا مرکب اضافی. کیسے پہچانیں گے مرکب اضافی کو؟ پہلا اسم نکرہ ہوگا، دوسرا معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے پہ ال بھی نہیں ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگی، دوسرا مجرور ہوگا. اوکے کلیئر ہو گیا جی ماشاءاللہ. چلیں جی اب ہم اس کے علاوہ مرکب اضافی بناتے ہیں. کتاب زیدن، ٹھیک ہے جی. چیک کریں مرکب اضافی ہے، جو شرطیں پڑھی ہیں پوری ہو رہی ہیں. نکرہ معرفہ، پہلے پہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، دوسرا مجرور ہے بس. اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جی دوسرے پہ تنوین آ گئی تو وہ منع تو نہیں ہے جی، دوسرے نے صرف مجرور ہونا ہے، اس کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے. تو کتاب زیدن، زید کی کتاب، زید کی
کتاب. ماشاءاللہ. جی ابھی جو میں نے حدیث سنائی ہے رأس الحکمتی، چیک کریں مرکب اضافی ہے. رأس الحکمتی مرکب اضافی، حکمت کی چوٹی. راس سر کو کہتے ہیں نا، راس سر. سر جو ہے جسم میں چوٹی کی حیثیت رکھتا ہے. انسانی جسم کی چوٹی کیا ہے؟ سر ہے. تو اس لیے چوٹی کے لیے بھی عربی زبان میں راس لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. اسی طرح دیکھیں ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہن کیا ہے. تو وہن جو آپ نے بیان فرمایا تھا وہ دو مرکب اضافی بیان کیے تھے آپ نے. ایک تھا جی حب الدنیا، اب حب الدنیا نکرہ معرفہ، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، دوسرا مجرور. اب آپ کہیں گے یہ مجرور کہاں ہے؟ آپ کو ایک پوائنٹ یاد ہے؟ میں نے ایک پوائنٹ لکھوایا ہوا تھا. اب اسے ہم گولڈن پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اس وقت وہ گولڈن پوائنٹس ہم نے اس وقت بنائے نہیں تھے تو اس لیے اس کے علاوہ لکھوایا تھا. اب اسے آپ گولڈن پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں. ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں الف ہو یا یہ چھوٹا الف یا کے ساتھ ہو، یہ گولڈن پوائنٹس میں لکھ لیں. ایسے تمام اسماء جن کے آخر میں الف ہو یا یہ چھوٹا الف ہو یا کے ساتھ. یہ چھوٹا الف یا کے ساتھ اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف مکسورہ. الف مکسورہ. ایسے تمام اسماء جن کے آخر میں الف آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے. الف مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا چھوٹا الف یعنی کھڑی زبر جو یا کے ساتھ لکھی جاتی ہے، یا سے پہلے لکھی جاتی ہے، اسے الف مکسورہ کہتے ہیں. ایسے تمام اسماء مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں. ایسے تمام اسماء مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں. یعنی مرفوع، اگر میں آپ سے پوچھوں جی دنیا، اس کا مرفوع ہونا کیسے آپ بتائیں گے تو آپ کہیں گے دنیا. منصوب یہ کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے دنیا. مجرور کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے دنیا. صحیح ہے نا. اور اس کی ایگزامپل موسیٰ، موسیٰ. جیسے میں کہوں جی کتاب موسیٰ، قرآن مجید میں ہے کتاب موسیٰ، یہ دیکھیں صحیح ہے، موسیٰ کی کتاب. تو حب الدنیا دنیا کی محبت. اور وہن میں دوسری چیز کیا تھی جی؟ کراہیۃ الموتی، موت کی کراہیت، موت کی ناپسندیدگی. صحیح ہے جی. چیک کر لیں مرکب اضافی بن رہا ہے نا، کنفرم کر لیں. قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے مرکب اضافی، بہت بہت استعمال ہے مرکب اضافی کا، اس لیے اسے پکا کر لیں. اوکے. اچھا جی ایک لکھتا ہوں، پہچانے ذرا. صلاۃ الفجری، چیک کریں مرکب اضافی ہے، چیک کریں مرکب اضافی بن رہا ہے. ترجمہ کر دیں، فجر کی نماز، فجر کی نماز. تو رزلٹ نکالیں. رزلٹ نکلا تمام نمازوں کے نام مرکب اضافی ہیں. تمام نمازوں کے نام مرکب اضافی ہیں. فجر کی نماز صلاۃ الفجری، ظہر کی نماز صلاۃ الظہری، عصر کی نماز صلاۃ العصری، مغرب کی نماز صلاۃ المغربی، عشاء کی نماز صلاۃ العشاء. اوکے جی. تو نمازوں کے نام
مرکب اضافی، اتنا استعمال ہے اس کا. اور پہچانے جی. یوم القیامتی، مرکب اضافی، ترجمہ قیامت کا دن. ٹھیک، تو رزلٹ نکلا دنوں کے تمام نام مرکب اضافی صورت میں لکھے جاؤ پڑے. صحیح. اب کوئی اسپوکن کلاس ہوتی عربی گرامر کی تو میں آپ کو دنوں کے نام بھی سکھا دیتا. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں 2 دنوں کے نام استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. اب آپ کو پتہ چلے گا، دیکھیں اب یہاں پر یوم مجرور استعمال ہوا ہے نا، من یوم الجمعۃ. ہم پریکٹس کر رہے ہیں سارے مرفوع حالت میں، صحیح ہے نا، کیونکہ مرفوع اس کی فرسٹ فارم ہے تو سارے ہم فرسٹ فارم میں کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید میں آپ کو سب فرسٹ فارم میں نہیں ملیں گے مضاف. ٹھیک ہے، مضاف آپ کو مرفوع بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، منصوب بھی مل سکتا ہے، مجرور بھی مل سکتا ہے. ہاں جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجروری ہوگا، وہ ہمیشہ مجروری ہوگا. تو می یوم الجمعۃ، جمعے کا دن. اس طرح ایک اور دن قرآن میں استعمال ہوا ہے، پتہ ہے کس کو؟ ماشاءاللہ، یوم السبت. یوم السبت ہفتے کا دن. پھر یوم التغابن، قرآن مجید سے سورۃ تغابن میں یوم التغابن. صحیح، نہیں یوم السبت ذرا ہم نارمل بنا رہے ہیں نا. اب قرآن میں آپ دیکھیں جا کے کہ وہ یوم السبت استعمال ہوا ہے، یوم السبت استعمال ہوا ہے، یا یوم السبت استعمال ہوا ہے. اوکے جی، کلیئر ہو گیا جی. تو دن سارے کے سارے جن کے نام جو ہیں وہ آپ کو مرکب اضافی کے طور پہ ملیں گے. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. اچھا جی، اور دیکھیں پہچانے ذرا اس کو. عماد الدینی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی پہچانے، ترجمہ بعد میں، ترجمہ مسئلہ نہیں ہے آپ کا، پہلے مرکب اضافی پہچان لیں. مرکب اضافی ٹھیک ہے. کیسے پہچانا؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، دوسرا مجرور ہے، نکرہ معرفہ. اب اماد کے معنی اگر آپ کو نہیں آتے تو وہ آپ جاننے کی کوشش کریں گے. دین کے معنی تو آپ کو آتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اماد کے معنی ہوتے ہیں ستون، پلر. تو عماد الدینی کا ترجمہ اب آپ کر سکتے ہیں دین کا ستون. دین کا ستون. ہم نے یہ بھی نام رکھ لیا ہے نا، عماد الدین. ٹھیک ہے، بدر الدین، صحیح، عماد الدین اور معیز الدین اور اوکے جی کمال الدین. تو عماد الدین، دین کا ستون. نور الدین، ماشاءاللہ، نور الدین زنگی. صحیح. تو نماز کے بارے میں ایک جملہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین. الصلاۃ عماد الدین. مساجد میں بھی لکھا ہوا ملے گا آپ کو، مدارس میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے، اسکولوں میں بھی لکھا ملتا ہے، نماز دین کا ستون ہے. جیسے کیا مطلب ہے نماز دین کا ستون ہے؟ یہ جملہ سنا ہے نا، پڑھا بھی ہے کہیں. ٹھیک ہے، تو نماز دین کا ستون ہے، کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، ستون. سر ستون کی اہمیت، ستون کی اہمیت بلڈنگ میں کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہے، وہی اہمیت نماز کی دین اسلام میں. لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں اس ستون کے بغیر کھڑی کی ہوئی ہیں، ہے نا. بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں جی لوگوں کی، پلر ہے ہی نہیں. حالانکہ پلر کے بغیر بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. 4 پلر عام طور پہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے یہ 4 پلر ہی دیے ہمیں جی، نماز، روزہ، حج، اور بڑا اہم پلر ہے جی. اور پھر ایک اور جملہ آپ بچپن سے
سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ پہ نماز کے بارے میں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، معراج المؤمن. چیک کریں مرکب اضافی ہے، تو پہلا کہاں ہو کہ مرکب اضافی پہچان لیں، مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے نا. معراج المؤمن، مومن کی معراج، ترجمہ ہوگا مومن کی معراج، مومن کی معراج. نماز مومن کی معراج ہے. سر نماز مومن کی معراج ہے کیا مطلب؟ نماز پڑھ کے انسان اوپر پہنچ جاتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. کیا کرتا ہے قریب ہو کے؟ کنیکشن. صحیح ہے نا. یعنی معراج کو سمجھ لیں، آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا. معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور کیا ہوا؟ باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے نا. باتیں ہونے پر اتفاق ہے. تو گویا بندے کا اپنے رب سے باتیں کرنا، یہ نماز ہے جی. اس لیے حضرت علی کا قول آپ سنتے ہیں نا اکثر، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن آپ پڑھیں گے آپ کو لگتا ہے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. اور نماز مومن کی معراج ہے. تو گویا مومن اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. ہم بھی نماز میں باتیں کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا. کس سے؟ اپنے آپ سے. ٹھیک ہے، باتیں ہم بھی کرتے ہیں، چیزیں ساری پوری کرتے ہیں ہم، بس ذرا کچھ اور ادھر ادھر ہو گئی ہیں چیزیں. ہم بھی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ سے. جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا یقین مانے، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ انسان آگے پیچھے نہ بھی آئے ہے نا، نماز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ نے سنا نا عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز ختم ہوئی نا جب، تو جہاں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں آج. 3. مولوی صاحب کہتے نہیں یار 4 پڑھائی ہیں. کہتے ہیں 3 پڑھائی ہیں. انہوں نے کہا پوچھ لیں. وہ پوچھا ان سے، لوگ ہاں اچھا کتنی پڑھائی؟ کسی کو نہیں پتا. انہوں نے کہا یار 4 پڑھائی ہیں. کہتے ہیں 3 پڑھائی ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ثابت کرو. کیسے کرو؟ انہوں نے کہا دیکھیں سیدھی سی بات ہے جی، میری 4 دکانیں ہیں الحمدللہ، 4 دکانیں ہیں میری، صحیح ہے، اور میں عشاء پڑھتا ہوں 4 دکانیں بند کر کے، صحیح، اور ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. کبھی میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا تھا، آپ نے سلام بھی پھیر دیا. ٹھیک ہے، ہم تو دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں جی. بلکہ مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے کہا سر مجھے تو فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے نا، قرات لمبی کرنے کا حکم ہے اس میں، ہے نا. فجر کی قرات سب سے لمبی ہوتی ہے، آپ نے ذہن میں ہوگا آپ کے کبھی، ہے نا. فجر کی قرات لمبی ہوتی ہے. تو ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں سر مجھے تو فجر کی لمبی قرات کی حکمت ہی سمجھ آئی اب. میں نے کہا کیسے؟ کہتا سر فجر کی نماز اللہ نے رکھی لمبی اس لیے کہ سارے دن کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے آپ نے صبح اٹھنے کے بعد. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے پیسے لینے ہیں، کس سے نہیں لینے، کیا، یہ سارا آپ صبح فجر کی نماز میں آرام سے مولوی صاحب اپنا کام کر لیں، ٹھیک ہے، اور لمبی قرات کیے جائیں، آپ اپنا کام کر لیں، فارغ ہو جائیں جب الحمدللہ. اس کے بعد عشاء کے وقت اسے کنکلوڈ کر لیں. ماشاءاللہ نماز مومن کی معراج ہے، بندے کا اپنے رب سے باتیں کرنا، یہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نمازیں نصیب فرمائے جو واقعی
مومن کی معراج کے زمرے میں آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.